اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بابا. موسم کی تلخی کو درود کے جھونکے ختم کر دیتے ہیں. بلند آواز سے درود پڑھیں. خالق کائنات اپنی بارگاہ عزت و اجلال میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے بہرہ مند فرمائے. پروردگار عالم آنے والے شرکاء کو قدم قدم پر اجر جزیل عطا فرمائے. منتظمین کو لمحے لمحے پر اجر جزیل عطا فرمائے. خالق کائنات اس ذکر کا بہترین صلہ اس طرح عنایت فرمائے کہ ہم اس دنیا سے اٹھ جانے والی اپنی محترمہ مرحومہ کو وہ بطور ہدیہ ایک بہترین اجر کی صورت میں پیش کر سکیں. پروردگار عالم ان کو جوار سیدہ کونین میں جگہ عطا فرمائے. خالق کائنات ہمیں اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت پرچم شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے. پروردگار عالم حضرت حجت کا ظہور جلد فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. مجتہدین کرام، فقہائے اعظام، بالخصوص رہبر معظم خالق کائنات ان کی توفیقات میں، فیوزات میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان برکتوں سے زیادہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں. خالق کائنات ان کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنی رضا جوئی کا ذریعہ قرار دے. خداوند تعالیٰ مومنین کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. ان کو نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جملہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں اور مل کر بیان کی منزل پر پہنچیں. آپ حضرات بڑے جذب سے سماعت فرما رہے ہیں. 3 شعبان المعظم ہے اور حسین کا مبارک ذکر ہے اور جس محترمہ کا ذکر ہے وہ بھی بنت مبارک ہے. اور ایسی مبارک ساعتیں جب یہ ذکر ہوگا تو ایک بہترین ہدیہ ہم ان کی روح کے لیے یہاں سے روانہ کر سکیں گے اور اس سے بہترین ہدیے کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آج کا ہدیہ وہ ہے کہ جب ملائکہ در خاتم المرسلین پر جا کر مبارکباد دے رہے ہیں. آج ہدیہ اور ادھر سے خیرات وصول کرنے کا وہ موقع ہے کہ جس میں فطرس بھی آ کے خیرات وصول کر رہے ہیں، جس میں ملائکہ بھی آ کے خیرات وصول کر رہے ہیں. تو آج اس در پہ جب جائیں گے تو ہم تنہا نہیں ہیں، صف معصومین کھڑی ہوئی ہے اور اس صف معصومین کے ساتھ حسین کے صدقے میں ہم جیسے گناہگار بھی کھڑے ہوئے ہیں. جہاں فطرس جھولی پھیلائے کھڑا ہے وہاں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو آئیں تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین کرتے ہیں. مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ کی یا رسول اللہ حیدری ہمیں تو حکم ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر سوائے مودت قربا کے اور کچھ بھی طلب نہیں کرتا، نہیں مانگتا۔ خالق کائنات نے مودت قربا صرف فرض ہی نہیں کی، صرف واجب ہی نہیں کی، اس کو اوجب الواجبات بنا دیا۔ اوجب الواجبات، جو واجبوں کا واجب۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھے، کیا فرق ہے اس میں اور باقی واجبات میں؟ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے نماز کی تخفیف مراد نہیں ہے، اس سے نماز کو ہلکا کرنا مراد نہیں ہے۔ نماز وہ چیز ہے کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی واجبات کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو باقی واجبات کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد اور معبود کے درمیان تعلق نماز قائم کرنا۔ تو جو اہم عبادت ہے نماز، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس سے، اس کے نماز نہ پڑھنے سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کسی فقیہ سے، کسی مجتہد سے پوچھو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے غلط کام کیا، اس نے واجب کو ترک کیا، گناہ گار ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کسی نے روزہ چھوڑ دیا، اب روزہ نہیں رکھا، اس نے واجب کو ترک کیا، غلط کیا، گناہ گار ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دیا تو کیا اب نماز نہیں پڑھ سکتا؟ نماز پڑھے تو باطل ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، اگر روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھے تو صحیح ہے۔ تو کوئی واجب، اس کا ترک دوسرے واجب کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن مودت اہل بیت وہ واجب ہے، اگر یہ نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں ہے، نماز نماز نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مودت اہل بیت کی شان یہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے مودت قربا۔ یہ باب العلم کے ماننے والے بیٹھے ہوئے نا، در علم کی چوکھٹ سے وابستہ، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ میرے ساتھ ساتھ چلیں تو میں جملہ عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں کہ یہ مودت اہل بیت، کیا یہ صرف لفظ ہے؟ کیا یہ صرف نعرہ ہے کہ مودت اہل بیت واجب ہے؟ یا یہ کوئی بہت بڑی حقیقت ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اہل بیت کے در سے تعلق رکھنے والا انسان، باب العلم سے تعلق رکھنے والا انسان، در علم سے جڑا ہوا انسان، وہ کبھی بھی جاہلوں کی طرح نہ سوچ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو جہالت سے پورا طول تاریخ میں جو پورا دور گزرا ہے، اس میں جہالت سے اگر کوئی برسر پیکار رہا ہے تو وہ ہم ہی رہے ہیں۔ اس لیے ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم در علم سے رشتہ رکھنے والے ہیں، لہذا پوری تاریخ جہالت سے لڑتے لڑتے گزر گئی، اور وہ نسلیں جو نہیں آئی تھیں در علم پر، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آج بھی تعلیمی اداروں کو تباہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام علم کا دین نہیں ہے، جہالت کا دین۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ در علم سے رشتہ توڑ لیا، در علم سے رشتہ توڑا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نسلیں جہالت کے کنویں میں، جہالت کی دلدل میں غرق ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا علم سے کیا تعلق ہے، خواتین کے لیے علم کے دروازے بند کریں، لڑکیوں کو نہ پڑھائیں، اس دور کی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام نے اس دور جہالت میں علم کا چراغ جلایا، پہلی وحی اقرا کے لفظ سے شروع، وہ اسلام جس کی پہلی وحی اقرا، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور عجیب بات ہے پہلی وحی ہے، پہلا لفظ ہے، تو جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ
تعلیم کا مخالف کیسے ہو سکتا؟ اسلام کے ہادی برحق نے حکم دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ اٹک کے مومنین لفظوں کا تجزیہ کریں، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تمام احکامات انسان کو دیے جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ جب بچے کی عمر 15 سال ہو جائے اس پہ نماز واجب ہے، اس پہ روزہ واجب ہے، حج اگر مستطیع ہے حج واجب ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم ہے۔ اس کے لیے اسلام بالغ ہونے کا انتظار نہیں کرتا، کہتا ہے گہوارے سے لے کر قبر تک یہ اسلام ہے۔ اس میں ہادی برحق نے اسلام کا وارث جس کو بنایا اس کے لیے بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ جو علم کی اس طرح ترویج کر رہا ہے اس نے کہا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں نے محفوظ کیا کہ اسلام علم کے لیے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ دوسرا جملہ وصول کریں، کیا گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو کوئی حکم دیا جا سکتا ہے؟ جو گہوارے میں بچہ لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی آپ حکم دے سکتے ہیں؟ اگر حکم دیں تو کیا وہ وصول کرنے کے قابل ہے؟ کیا اس کو مسئول اور جواب دہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے اسے حکم دے دیا تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس حکم کو وصول کرے؟ تو وہ خالق کائنات وہ گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو، وہ نبی رحمت جو گہوارے میں بچہ کھیل رہا ہے اس کے لیے علم کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ حضرات کی سماعتوں نے اس جملے کو وصول کر لیا تو اگلا جملہ سنیں، یہ وہی دین یہ حکم دے سکتا ہے جس دین میں ماں کو مکتب انسانیت کے پہلے معلم کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس لیے کہ ماں ہوتی ہے بچے کی کفیل، ماں ہوتی ہے بچے کو پڑھانے والی۔ تو جب تک ماں کے لیے علم کے دروازے کھولے نہیں جائیں اس وقت تک بچے کے لیے گہوارے سے علم کی ابتدا ہو نہیں سکتی۔ لہذا مکتب انسانیت کا پہلا معلم ماں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام کے بیٹیوں کے لیے تعلیم نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے درسگاہوں کو تباہ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں؟ جہالت کے ساتھ جنگ مکتب جعفریہ نے، آل اطہار کے چاہنے والوں نے جاری رکھی، اور تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام۔ میں جملے کے ساتھ جملہ ملا کے یہ بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت ہے کیا چیز۔ محبت اہل بیت اس دور میں نہیں، ہر دور میں جہالت کے خلاف، ظلم کے خلاف یہ نبرد آزما ہوتی کیسے ہے؟ محبت اہل بیت دعویٰ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جس کو خون کی گردش کے ساتھ رگو پے میں رواں کرنا مقصود ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اس جملے پہ آپ حضرات کی توجہ ہو تو اگلا جملہ کہوں۔ محبت اہل بیت خالق کائنات نے جن کو ہادی، رہبر، پیشوا اور رہنما بنانا تھا، روز قیامت تک قافلہ انسانی کو ہادی کی ضرورت تھی، پیشوا کی ضرورت تھی۔ اگر ہادی اور پیشوا نہ ہو تو قافلہ کبھی بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم نے اس قافلہ انسانی کو اور معاشرہ اسلامی کو بغیر رہبر، رہنما اور پیشوا کے نہیں چھوڑا، بلکہ جس کو متعارف کرایا اس کو بھی کسی الگ جگہ پر بیٹھ کر چند لوگوں میں نہیں، میدان غدیر خم میں 1,24,000 کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور جس کے مولا ہونے کا اعلان کیا اس کے شہر علم کا در ہونے کا بھی اعلان کیا۔ اس لیے کہ دین جہالت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، قافلہ انسانی کو در علم کی ضرورت ہے۔ تو جن کو ہادی، رہبر، رہنما اور پیشوا بنانا تھا، خالق کائنات
کائنات نے ان کی محبت کو اجر رسالت بنا کر واجب کر دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ گفتگو ہوئی، علماء نے اس پر گفتگو کی، اس پر کتابیں لکھی گئیں، اس پر بحث ہوئی کہ اگر ہادیوں کا ویسے تعارف کرا دیا جاتا اور ان کی محبت کو واجب نہ کیا جاتا، آئیں آپ در علی سے مسئلہ پوچھیں، آپ آئیں حسن مجتبیٰ کے پاس شریعت کا مسئلہ پوچھیں، آپ آئیں حسین کے پاس، زین العابدین کے پاس آئیں شریعت کا مسئلہ پوچھیں۔ یہ محبت کو واجب کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آیت اللہ محمود ہاشمی لکھتے ہیں یہ فلسفہ یہ ہے کہ اسلام انسان سے قربانی مانگتا ہے، راہ ایثار و قربانی پر چلنا، اس کے لیے باطن میں محبت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر کسی کی محبت کا چراغ جلے تو قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اسلام فلسفیوں کے اقوال کی طرح رہ جائے۔ تاریخ میں فلاسفہ نے بڑے اچھے اچھے اقوال پیش کیے، لیکن آج فلاسفہ کی کیا حیثیت ہے قافلہ انسانی میں؟ لیکن اس کے برعکس انبیاء، انہوں نے انقلاب آفریں حرکت معاشرے میں پیدا کی، معاشرے میں انقلاب کی بنیادیں ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اور فلاسفہ میں ایک فرق تھا۔ فلاسفہ کے صرف اقوال تھے، لیکن انبیاء قافلہ دل کو ساتھ لے کے چلے۔ جب قافلہ دل کو ساتھ لے کے چلے تو یہ قافلہ دل کو ساتھ کیسے لے کے چلے؟ یہ محبت کے سبب۔ معاشرہ انسانی کی نگاہوں میں ان کا احترام اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی محبت دلوں میں اس طرح مرتکز ہوتی ہے کہ وہ جب قافلہ دل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو محبت کی رو ساتھ چلتی ہے، محبت کی رو قافلہ انسانی کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ لہٰذا جو ہادی ہو، جب تک اس کے پیچھے چلنے والے کے دل میں اس کی محبت نہ ہو، انسان راہ عشق پر، ایثار و قربانی کے راستے پر انسان اس کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ لہذا خالق کائنات نے ان کی اطاعت بھی واجب کی اور ان کی محبت بھی اجر رسالت بنا کر واجب کی۔ اور جب محبت اجر رسالت بنا کر واجب کی تو اب وہ جملہ محبت ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کہہ دینے سے انسان کے اندر اتر آئے۔ محبت کے لیے انسان کا اوج شرف پر ہونا ضروری ہے، صفات کمال سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ محبت کمال سے ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے اہل بیت کو کمال کی کعبہ قوسین عطا کی، معراج کمال عطا کی، ایسا کمال عصمت میں انبیاء بھی برابری نہ کرے۔ ایسی عصمت کے بھی درجے ہیں، اہل بیت کی عصمت اور ہے، انبیاء کی عصمت اور ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کا امکان ہے، ائمہ خدا کی عصمت ترک اولا سے بالا تر ہے۔ یہ وہ ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آج تو روز میلاد ہے حسین ابن علی کا، در زہرا پہ جبریل ملائکہ کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پترس کے لیے بخشش کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ ہم بھی بخشش کی بھیک مانگنے آئے۔ آغا شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں خصائص حسینیہ میں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو احادیث حسین ابن علی کے لیے ہیں انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اور یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کروں، ہم تو پہچانے ہی حسین کے نام سے جاتے ہیں، ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے تو حسین کے نام سے، اور حسین کا نام ہمیں کیا دیتا ہے؟ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام۔ جب تک اس مصرے کی تشریح نہیں کروں ممکن ہے بعض لوگ متوجہ نہ ہوں اس کی گہرائی کی طرف کہ یہ ایک اشک غم کی کیا بات ہوئی۔ میں کہتا ہوں پروردگار مجھے ایک آنسو تو ایسا نصیب فرما جس کا طلبگار رومال زہرا ہو۔ پروردگار ایک آنسو تو ایسا ملے جو روز حشر اجالا کر دے۔ پروردگار ایک آنسو تو ایسا ملے کہ روز محشر انبیاء پوچھیں یہ کیا لے کے آئے۔ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام۔ میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں،
میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے، دم حسین کے نام، ہماری زندگیاں حسین کے نام ہیں، اور جب حسین کے نام زندگی ہو گئی، اب میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، تمام فکروں سے آزاد ہو گئے، بدن زمین کی امانت ہے، دم حسین کے نام، ادھر سے کوچ ہوگا، ادھر بارگاہ حسین میں حاضری ہوگی، اور یہ ساری حاضریاں اسی حاضری کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے۔ آج جو بارگاہ حسین میں بیٹھے ہیں، یہ اسی حاضری کو یقینی بنا رہے ہیں ہم۔ حسین آئے آغوش زہرا میں، بس دو چار جملے آقا کے لیے عرض کروں، اور اس کے بعد اس مطلب کو جس کو شروع کیا اس کو مکمل کروں، اور آپ کی زحمت تمام کروں، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ کی زحمت۔ آئے آغوش زہرا میں حسین، گویا اسلام کے دامن میں بہار آ گئی، نبوت کو اس کا روشن مستقبل مل گیا، نبوت کو، اسلام کو حسین کی صورت میں اسلام کا اور نبوت کا روشن مستقبل ملا۔ یا علی نام کیا رکھا ہے؟ ارد گرد سے آواز آ رہی ہے، کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ آقا کہتے ہیں پہلے بھی نام ہم نے نہیں رکھا تھا، پہلے بھی نام آقا دو جہاں نے رکھا تھا اور وحی الہی کے ذریعے سے رکھا تھا، اب بھی نام ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ پر سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا، کہا پہلے بھی نام میں نے نہیں رکھا تھا، اب میں اپنے خالق پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ جبریل آئے، کہا خدا کہتا ہے پہلے کا نام حسن رکھا تھا، اس کا نام حسین رکھا۔ یہ نام کسی عام شخص نے نہیں رکھا، رب کریم نے رکھا، اور علماء نے اس پر گفتگو کی، کہا کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ حسن میں 3 حرف ہیں، اے، سین اور نون، اور حسین میں کتنے ہیں؟ 4۔ ایک کون سا حرف زیادہ ہے؟ یہ اے کے 8 عدد ہیں، سین کے 60 ہیں، نون کے 50 ہیں، حسن کے 118 عدد ہیں، اور حسین کے 10 عدد حسن سے زیادہ ہیں۔ یہ کے 10 عدد ہیں، اور 10 عدد حسن کے لفظ کے 118 عدد، حسین کے 128 عدد۔ کیا یہ بغیر کسی راز کے ہے یا اس میں کوئی راز ہے؟ خالق کائنات نے جب نام رکھا ہے تو یہ بغیر راز کے نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی راز ہونا چاہیے۔ تو شیخ جعفر شستری ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کو خالق کائنات نے 4 خصوصیات عطا کی۔ پہلی خصوصیت الدعاء مستجاب تحت قبتے، حضرت کے گنبد کے نیچے اس مقام حائر میں جو دعا مانگی جائے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے در قبولیت کو کھٹکھٹاتی ہے۔ حسین کی بارگاہ میں جا کر جو شخص دعا کرتا ہے، پہلے دعا کے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں، حجابات ہوتے ہیں، موانع ہوتے ہیں، لیکن جو شخص قبر حسین کے پاس جا کر مقام حائر میں اس گنبد کے نیچے خالق کائنات کو پکارتا ہے، تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، دعا در قبولیت پہ جا کے دستک دینے لگتی ہے، اور خالق کائنات اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ الدعاء مستجاب تحت قبتے ہی۔ دوسری خصوصیت کا والشفاء فی تربتے ہی، اس کی مٹی میں خالق کائنات نے شفا رکھ دی۔ دنیا میں جہاں کسی مریض کو شفا نہ ملتی ہو، اور جتنے شفا میں موانع ہوتے ہیں، خالق کائنات اس کی گہرائی کی طرف کہ یہ ایک اشک غم کی کیا بات ہوئی، میں کہتا ہوں پروردگار مجھے ایک آنسو تو ایسا نصیب فرما جس کا طلبگار رومال زہرا، پروردگار ایک آنسو تو ایسا ملے جو روز حشر اجالا کر دے، پروردگار ایک آنسو تو ایسا ملے کہ روز محشر انبیاء پوچھیں یہ کیا لے کے آئے۔ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام،
میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے، دم حسین کے نام، ہماری زندگیاں حسین کے نام ہیں، اور جب حسین کے نام زندگی ہو گئی، اب میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، تمام فکروں سے آزاد ہو گئے، بدن زمین کی امانت ہے، دم حسین کے نام، ادھر سے کوچ ہوگا، ادھر بارگاہ حسین میں حاضری ہوگی، اور یہ ساری حاضریاں اسی حاضری کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے۔ آج جو بارگاہ حسین میں بیٹھے ہیں، یہ اسی حاضری کو یقینی بنا رہے ہیں ہم۔ حسین آئے آغوش زہرا میں، بس دو چار جملے آقا کے لیے عرض کروں، اور اس کے بعد اس مطلب کو جس کو شروع کیا اس کو مکمل کروں، اور آپ کی زحمت تمام کروں، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ کی زحمت۔ آئے آغوش زہرا میں حسین، گویا اسلام کے دامن میں بہار آ گئی، نبوت کو اس کا روشن مستقبل مل گیا، نبوت کو، اسلام کو حسین کی صورت میں اسلام کا اور نبوت کا روشن مستقبل ملا۔ یا علی نام کیا رکھا ہے؟ ارد گرد سے آواز آ رہی ہے، کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ آقا کہتے ہیں پہلے بھی نام ہم نے نہیں رکھا تھا، پہلے بھی نام آقا دو جہاں نے رکھا تھا، اور وحی الہی کے ذریعے سے رکھا تھا، اب بھی نام ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ پر سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا، کہا پہلے بھی نام میں نے نہیں رکھا تھا، اب میں اپنے خالق پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ جبریل آئے، کہا خدا کہتا ہے پہلے کا نام حسن رکھا تھا، اس کا نام حسین رکھا۔ یہ نام کسی عام شخص نے نہیں رکھا، رب کریم نے رکھا، اور علماء نے اس پر گفتگو کی، کہا کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ حسن میں 3 حرف ہیں، اے، سین اور نون، اور حسین میں کتنے ہیں؟ 4۔ ایک کون سا حرف زیادہ ہے؟ یہ، اے کے 8 عدد ہیں، سین کے 60 ہیں، نون کے 50 ہیں، حسن کے 118 عدد ہیں، اور حسین کے 10 عدد حسن سے زیادہ ہیں۔ یہ کے 10 عدد ہیں، اور 10 عدد حسن کے لفظ کے 118 عدد، حسین کے 128 عدد۔ کیا یہ بغیر کسی راز کے ہے یا اس میں کوئی راز ہے؟ خالق کائنات نے جب نام رکھا ہے تو یہ بغیر راز کے نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی راز ہونا چاہیے۔ تو شیخ جعفر شستری ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کو خالق کائنات نے 4 خصوصیات عطا کی۔ پہلی خصوصیت، الدعاء مستجاب تحت قبتے، حضرت کے گنبد کے نیچے اس مقام حائر میں جو دعا مانگی جائے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے در قبولیت کو کھٹکھٹاتی ہے۔ حسین کی بارگاہ میں جا کر جو شخص دعا کرتا ہے، پہلے دعا کے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں، حجابات ہوتے ہیں، موانع ہوتے ہیں، لیکن جو شخص قبر حسین کے پاس جا کر مقام حائر میں اس گنبد کے نیچے خالق کائنات کو پکارتا ہے، تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، دعا در قبولیت پہ جا کے دستک دینے لگتی ہے، اور خالق کائنات اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ الدعاء مستجاب تحت قبتے ہی۔ دوسری خصوصیت، کا والشفاء فی تربتے ہی، اس کی مٹی میں خالق کائنات نے شفا رکھ دی۔ دنیا میں جہاں کسی مریض کو شفا نہ ملتی ہو، اور جتنے شفا میں موانع ہوتے ہیں، خالق کائنات اس خاک شفا کی برکت سے ان موانع کو برطرف کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی دوا کارگر نہ ہو، ہنگام قضا آئی نہ دوا اور نہ دعا یاد، ہونٹوں پہ جو دم تھا تو رہی خاک شفا یاد۔ ہم خاک شفا سے جو لو لگائے ہوئے ہیں، تمام بیماریوں کی شفا اگر انسان کی مصلحت میں ہو تو
تو جہاں کوئی دوا کارگر نہ ہو وہاں خاک شفا کارگر ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت کہا میرے جد بزرگوار کو خالق کائنات نے 4 خصوصیتیں منفرد عطا کی جو اور کسی کو نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت، اس کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا در قبولیت پہ دستک دیتی ہے، اس کی مٹی میں خالق کائنات نے شفا رکھ دی ہے۔ تیسری خصوصیت، لا تحسبو من آمارہم و آجالہم من ایام زائر الحسین، کہا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص میرے جد بزرگوار حسین کی زیارت کا قصد کر کے گھر سے نکلتا ہے، خالق کائنات اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے کے تک کے ایام اس کی زندگی سے منہا نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے لوح محفوظ پر، لوح تقدیر پر انسان کی جو زندگی لکھی ہے، خالق کائنات اس زندگی میں سے وہ سفر کار سے، وہ زندگی کے وہ ایام جو اس نے سفر زیارت میں گزارے ہیں، خالق کائنات ان کا اجر تو عطا کرتا ہے، اور کیسا اجر، جو زائر کے لیے اجر ہے، جو زیارت کے لیے اجر مقرر ہے، لیکن خالق کائنات اس کی عمر میں سے اتنے دن کاٹتا نہیں ہے۔ بڑی بڑی توجہ کے ساتھ یہ حسین کے زائر کے، کبھی ہوتا ہے زائر ایام زیارت میں فوت ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر۔ میں آپ کو فلسفہ بتاؤں، اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں، کیا دلچسپ چیز ہے۔ یہاں پر مجھے ایک دوست بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے صاحب ایک سید صاحب جا رہے تھے زیارات پر، اور انہوں نے یہ ابھی پچھلے دنوں مجھ سے ایک آدمی نے ذکر کیا، کہا سید صاحب زیارات کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ اگر زیارت کے دوران میرا انتقال ہو جائے مجھے کربلا میں دفن کر۔ کہا پھر گھر سے چلے، پھر راستے میں کہا، پھر سفر میں ساتھ تھے، پھر ساتھ کہا جب ایران کے بارڈر پر پہنچے اور ادھر داخل ہوئے اور پاسپورٹ پر جب سٹیمپ لگ گئی داخل ہونے کی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ اگر 5 منٹ پہلے انتقال ہو جاتا تو عراق والے اس جنازے کو تو اندر داخل نہ ہونے دیتے، جنازے کو، ڈیڈ باڈی کو تو اندر نہیں جانے دیتے۔ وہ جب اندر جا کر مہر ورود لگ گئی، انٹری ہو گئی، اب انتقال ہوا، جس کی وجہ سے اس کا کربلا میں دفن ہونا ممکن ہوا۔ یہ گفتگو سنتے ہوئے ایک دم میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا اصل میں جب وہ گھر سے نکلے تو وہ فوت ہو چکے تھے، اس لیے کہ دن تو کاٹے نہیں جاتے نا۔ اگر اتنے دن زندگی ہوتی تو واپس آ کے بھی زندہ رہتے، وہ تو وقت آ گیا تھا، انہوں نے قدم اٹھا لیا۔ خالق کائنات نے ان کو اتنا عرصہ وہ زندہ رکھا، ان کی سانس کو بحال رکھا کہ جس کی وجہ سے اس کا کربلا میں دفن ہونا ممکن ہو سکے۔ تو میرے پاس وہاں عامر زیدی برادران ہے سوزخانہ پنڈی میں، انہوں نے کہا قبلہ آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ جو کہا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فوت ہو چکے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے خالق کائنات اس کے ایام زیارت کے دن اس کی زندگی میں سے منہا نہیں کرتا، کاٹتا نہیں۔ تو بارڈر تک جانے تک کے دن اگر ان کی زندگی میں ہوتے تو وہ واپس آ کر اتنے دن زندہ رہتے، تو وہ دن تو تھے نہیں، لہذا خالق کائنات نے ان کی دعا کی قبولیت میں ان کو اتنے دن زندہ رکھا۔ اس کی دلیل، میں نے کہا اس کی دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان، لا تحسب من آمارہم و آجالہم من ایام زائر الحسین، جب زائر حسین گھر سے چلتا ہے خالق کائنات اس کے سفر کے دن اس کی زندگی میں سے منہا نہیں کرتا۔ آگے روایت پڑھوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، کوئی سوال ذہن میں نہیں رہے، اگر سوال ذہن میں آئے تو میں موجود ہوں بعد میں بھی۔ اگر کسی شخص کا وہاں پر انتقال اس طرح ہو جاتا ہے جیسے میں نے بیان کیا، یعنی خالق کائنات کسی زائر کو اس حالت میں وہاں پر اپنے پاس بلا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خالق کائنات اس کی شکل میں ایک فرشتے کو روز قیامت تک کے لیے قبر حسین کی زیارت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔
یہ زیارت زائر کی مصلحت، واقعی وہاں موت آنا بھی بڑی مبارکباد ہے، بڑی مصلحت کی بات ہے۔ خالق کائنات اس انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو، ملک کو مقرر کرتا ہے کہ اس کی طرف سے تو اعمال زیارت انجام دیتا رہے، اس کی طرف سے تو نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نیابت میں روز قیامت تک میرے حسین کی زیارت کرتا ہے۔ لا تحسب من اعمارہم وآجال من ایام زائر الحسین، وہ دن زائر کی زندگی سے کاٹے نہیں جاتے۔ اور چوتھی چیز، الدعاء مستجاب تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ، تیسری چیز ایام اس کی زندگی میں سے منہا نہیں کیے جاتے۔ اور چوتھی چیز کہا والامامۃ فی ذریتہ، خالق کائنات نے امامت حسین کی ذریت میں سے قرار دی، اور حسین خود بھی امام ہے، حسین کے 9 بیٹے بھی امام ہیں، اور یہی وہ راز ہے کہ حسین کے نام میں 10 عدد زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بلند آواز سے صلوات کا معنی ہے، پھر آہستہ آواز سے پڑھیں ذرا۔ اور جملہ میں محفوظ کریں، محبت کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کو اجر رسالت بنا کر واجب۔ رسالت لوٹ مار کا مال نہیں ہے، رسالت مال غنیمت نہیں ہے، اس کا اجر مانگتا ہے۔ اور اجر کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ پروردگار اجر مانگا ہے، میرے حبیب ان سے کہتے ما اسألکم من اجر الا فہو لکم، میں جو اجر مانگ رہا ہوں یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر مانگ رہا ہوں یہ میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تمہارا کیا فائدہ ہے؟ یہ تمہارے اندر اتر کر سیرت گری کا کام کرے گی، یہ تمہارے کردار کو سنوارے گی، یہ تمہیں جہالت سے دور کرے گی، یہ تمہیں بد کرداری سے دور کرے گی۔ محبت اہل بیت تمہارے اندر کردار مقداد و بوذر و سلمان پیدا کرے گی۔ محبت اہل بیت تمہیں بخت حر سے آشنا کرے گی۔ محبت اہل بیت، محبت انسان کے اندر اتر کر سیرت و کردار کو تشکیل دیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ میں کہتا ہوں مومنین کو یاد رکھنا چاہیے، محبت لفظ نہیں ہے، اجر رسالت کی ادائیگی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ کردار اہل بیت سے آشنا ہونے کی سبیل ہے۔ اور جو کردار اہل بیت سے آشنا ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں میسیجز میں آج کل ائمہ کے اقوال لوگ دوسروں کو بھیجتے ہیں، اپنے خیالوں کی حفاظت کرو۔ کیوں خیالوں کی حفاظت کرو؟ اس لیے کہ خیالات عمل میں، ارادوں میں ڈھلتے ہیں، ارادے عمل میں منقلب ہوتے ہیں، عمل کردار کو تشکیل دیتا ہے، کردار تمہاری پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ غرر الحکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کثر فکرہ الی المعاصی دعتہ الیہا، جس کی فکر گناہوں میں مبتلا رہتی ہے رفتہ رفتہ وہ انسان گناہوں کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ انسان اپنے خیالات کو پاکیزہ نہ رکھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ گناہوں میں جا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہے انسان صرف یہ نہیں کہ گناہ نہ کر، فکر گناہ سے اپنے آپ کو بچا۔ حکم اسلامی کیا ہے؟ اپنے آپ کو صرف گناہ سے نہ بچاؤ، فکر گناہ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ فکر ارادے کو تشکیل دیتی ہے۔ کوئی بھی عمل پہلے اس کی فکر ہی پیدا ہوتی ہے نا، پہلے خیال ہی پیدا ہوتا ہے نا، خیال پھر ارادے میں بدلتا ہے، ارادہ عملی صورت اختیار کرتا ہے تو عمل بن جاتا ہے، اور عمل انسان کا کردار بنتا ہے، اور کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے کردار کی پہچان کے لیے خالق کائنات نے ہمیں محبت اہل بیت عطا کی۔ تم محبت اہل بیت کو اپناؤ، برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔
گناہ تم سے دور ہو جائے گا، اس لیے کہ محبت ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ میں آپ حضرات سے جس دور میں خطاب کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں آج بھی مجلس اعضا فاتح ہے، آج بھی مجلس اعضا کے نام فتح مبین خالق کائنات نے تاریخ کے ورق پہ لکھ دی ہے، اس لیے کہ جہالت کی گود کے پالے ہوئے وہ دہشت گرد ہیں، مجلس اعضا کے دامن میں پالے ہوئے کوئی دہشت گرد نہیں۔ جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں جہاں دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کی تفتیش کرو، تحقیق کرو، کوئی ایک بھی مجلس اعضا میں بیٹھ کر رونے والا ملے تو ہم سے پوچھو یہ کیا کیا مجلس اعضا نے، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا ہمارے کردار کی حفاظت کی، ہمیں دہشت گرد ہونے سے بچایا، اور ہم اسلام کی رسوائی کا باعث نہیں بنے، ہم اسلام کی عزت کا باعث بنے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ مجلس اعضا نے بنایا۔ لوگ کیوں دہشت گرد بنتے ہیں؟ ادھر سے کیوں نہیں بنتے، ادھر سے کیوں بنتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ یہ آنسو سینے کو شفا عطا کرتے ہیں، یہ آنسو انسان سے بغض و کینہ و عناد کو برطرف کرتے ہیں۔ یہ آنسو شہید کربلا کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ رونے کا جذبہ، یہ بہائے جانے والے آنسو، یہ دشمن کو بھی پانی پلانے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گلے کاٹ کر خوش نہیں ہوتے، لوگوں کو زندگی عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو مجلس اعضا میں آتا ہے وہ کسی کے خلاف دہشت گردی کی نہیں سوچتا، وہ پانی کی سبیل لگانے کی سوچتا ہے۔ یہ مجلس اعضا پانی کی سبیل لگانا سکھاتی ہے، اور جو سبیل لگاتا ہے پانی کی، وہ کسی کو پانی پلاتا ہے تو پلانے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھتا، اس سے یہ نہیں پوچھتا تمہارا مذہب کیا ہے، تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، ہمارے فرقے سے ہو یا نہیں ہو، نہیں، یہ حسین کے نام پر ہے۔ یہ دشمن کو بھی نوازنے کا طریقہ ہے، اور یہ نوازنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ یہ حسین سکھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس معاشرے کو اگر امن سے رہنا ہے تو اس کو حسین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سب لوگوں کو اپنے بچوں کی حفاظت اگر مقصود ہے، اب تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چوک پر دھماکہ، بس اسٹینڈ پر دھماکہ، کوئی تمیز نہیں ہے مذہب کی، فرقے کی۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے صرف ہم ہی نشانہ ہیں، اب پتہ چلا یزیدیت کا کوئی مذہب نہیں ہے، یزیدیت انسانیت کی دشمن ہے، یزیدیت کا کوئی مذہب نہیں، انسانیت کی دشمن، جس انسان کو امن سے محبت ہے، جو معاشرہ انسانی کی بقا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنے بچوں کو مجلس اعضا میں بھیجے، تاکہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا کر دہشت گرد نہ بنے۔ مجلس اعضا انسان کے کردار کی حفاظت کرتی ہے۔ جو دہشت گرد آج تک پکڑا گیا اس کے نشان قدم یزیدی مورچوں تک جاتے ہیں، کوئی بھی مجلس اعضا میں بیٹھ کر رونے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان پر ظلم بہت ہوا، میں چیلنج سے کہتا ہوں طول تاریخ میں جو ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے، بتائے کوئی کسی اور پر یہ ظلم ہوا ہو؟ دریاؤں کے پانیوں کے رنگ خون سے سرخ ہو گئے آل محمد کے چاہنے والوں سے، بغداد کے محلات کی دیواروں میں زندہ چنے گئے آل محمد کے چاہنے والے، خون کے دریاؤں سے گزر کر یہ قافلہ یہاں تک پہنچا۔ اس ظلم کے نتیجے میں ہم دہشت گرد کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ذکر نے ہمارے کردار کی حفاظت کی۔ ہم دشمن سے انتقام کا بھی سوچیں، ہم ظلم کا نہیں سوچ سکتے، ہم کسی بے گناہ پر ظلم کا نہیں سوچ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار اہل بیت ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں مجلس اعضا نے ہمارے کردار کی حفاظت کی ہے۔ کیسے دہشت گرد بنائے جاتے ہیں؟ اب تو ٹی وی پر بھی آتا ہے، کہتے ہیں جی ان کی فکر کو اغوا کر لیتے ہیں کچھ لوگ، بچوں کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں، کسی نوجوان کو لے گئے اس کی فکر پہ قبضہ کر لیا۔ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیا، ان کا ضمیر خرید لیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا غریب ہمارے اندر نہیں ہوتے؟ ہمارے اندر سے کسی کا ضمیر کیوں نہیں خرید سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے ضمیر کا مالک حسین ہے۔ ہماری فکر کو کوئی اغوا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہماری فکر کی محافظ کربلا ہے۔ جو شخص یہاں آتا ہے حسین اس کی فکر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
ضمیر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مجلس اعضاء کا فیض ہے، مجلس اعضاء اس دور میں بھی فاتح ہے۔ امریکہ کے خلاف جنگ کا نعرہ تو بہت لوگوں نے لگایا، لیکن فتح مبین کا تمغہ حزب اللہ کے سینے پہ سجا۔ یہ حزب اللہ والے کون ہیں؟ دنیا اس پہ تحقیق کرے، اور دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ یہ مجلس اعضاء کی گود کے پالے ہوئے نوجوان ہیں، یہ دہشت گرد نہیں بنے۔ انہوں نے دانت کھٹے کر دیے میدان جنگ میں، اور ادھر بیٹھ کر مسلمانوں کے گلے نہیں کاٹے، قلب کفر میں بیٹھ کر، کفر کے گڑھ میں بیٹھ کر حزب اللہ والے۔ یہ کون ہے حزب اللہ والے؟ یہ عزادار ہیں، یہ حسین حسین کہنے والے ہیں، یہ حسین کی مظلومیت پر رونے والے ہیں۔ گریہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ ان کے نعرے کھوکھلے نعرے نہیں ہیں، ان کے کردار مصنوعی کردار نہیں ہیں، ان کے کردار اہل بیت کے کردار کے نمائندہ کردار ہیں۔ وہی انٹرنیشنل میڈیا جو چاہتا تھا حزب اللہ کی کردار کشی کرے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا حزب اللہ نے کردار سے جنگ جیتی ہے۔ حزب اللہ والے کثرت میں نہیں ہیں، آرمڈ فورسز ان کے ساتھ نہیں ہیں، ایئر کور ان کے پاس نہیں ہے، نیوی ان کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے اندر کردار علی جگمگا رہا ہے۔ کیسے جگمگا رہا ہے؟ کردار علی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اسرائیل کے طیاروں نے بمباری کی، کسی عیسائی کا مکان منہدم ہو گیا اور وہ عیسائی زخمی ہو گیا، حزب اللہ والوں نے اس لیے نہیں کہ مسلمان نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا ہو، اس کو اسٹریچر پہ اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے گئے، اس کو ہاسپٹل پہنچایا، عیسائی کو بھی پہنچایا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کردار کے سامنے مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ حزب اللہ کا کردار کیا ہے، کہ انہوں نے کافر کو بھی زخمی ہے تو ہاسپٹل پہنچایا۔ ہاسپٹل پہنچانے کے بعد فارغ نہیں ہے، حزب اللہ کا نوجوان خون دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو انسانیت کو خون سے، انسانیت کی آبیاری کرنے والے، میرے نوجوان زنجیر زنی کا معنی سمجھیں۔ یہ اسلام کی بقا کے لیے خون بہانے کا وعدہ وفا کرنے کے لیے پیمانے وفا باندھنے کی جگہ مجلس اعضاء اور حلقہ ماتم ہے۔ یا حسین کی آوازوں سے زمانے کو معمور کرو، اور اس کے بعد محبت حسین کا پیکر بن کر دنیا کے سامنے ایسے آؤ کہ لوگوں کے سامنے کردار کربلا کی حقیقتیں کھلنے لگے۔ مجلس اعضاء آج بھی فاتح ہے جو ہمارے کردار کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسلام آج ساری دنیا میں بدنام ہے، لیکن الحمدللہ اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اس میں مجلس اعضاء میں بیٹھنے والوں کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ مجلس اعضاء میں بیٹھنے والے خود مظلوم ہیں، خود اس جہالت کی گود کے پالے ہوئے طبقے کا خود نشانہ ہے ہم۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے، ان کا مستقبل محفوظ ہو، اس معاشرے کا مستقبل محفوظ ہو، تو یاد رکھو مجلس اعضاء پر پابندیاں نہ لگاؤ، اپنے بچوں کو مجلس اعضاء سے دور نہ کرو۔ ایک جملہ، بڑے فخر کا جملہ، اس بات کو 3-4 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن جملہ فخر کا جملہ میں آپ کے سامنے کہوں، یہ اہل کفر کی طرف سے سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے کارٹون شائع کیے گئے باہر، اور اس کے نتیجے میں لاہور میں مظاہرہ ہوا، اور اہل اسلام کی گاڑیاں، مکان، دکانیں اس مظاہرے میں جلا دی گئی۔ ایک مصیبت پورے ملک میں، لوگ اٹھیں گے، یہ سارا ملک جلنے لگے گا، یہ کیا ہوگا؟ تو لاہور میں ایک مشائخ اور علماء کا اجلاس بلایا گیا۔ آپ کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ احتجاجی جلوس، اس میں کلمہ گو لوگوں کی املاک جلا دی گئیں، ان کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ احتجاج کی تہذیب ہم لوگ نہیں سیکھے۔ میں نے کہا یہ ماتم، یہ حلقہ ماتم، یہ جلوس ماتم، یہ ہمارا یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے۔ سینکڑوں سال سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی بتائے اتنا پرامن احتجاج دنیا میں کہیں ہوتا ہو؟ یہ احتجاج جاری ہے نا، کبھی کسی کے مکان پہ پتھر مارا ماتمی جلوس نے، کبھی کسی کی گاڑی کو توڑا ماتمی جلوس نے،
نہیں، سینہ بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا۔ ایسا پرامن احتجاجی جلوس دنیا میں نے مشائخ کو، علماء کو مخاطب کر کے بڑی جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہا۔ میں نے کہا سینہ بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چوٹ کسی اور کے دل پہ کیوں پڑتی ہے، یہ چوٹ اور کیوں کسی جگہ پہ پڑتی ہے، اس کا کھوج لگائیں۔ ظالم کے لیے ہمدردی کس دل کے اندر موجود ہے؟ لیکن اگلا جملہ سنیں جو میں نے فخر کا جملہ کہا۔ میں نے کہا اگر مولویوں نے اور مفتیوں نے فتوے لگا لگا کر لوگوں کو جلوس کے پاس آنے سے نہ روکا ہوتا تو دنیا ہمارے ان جلوسوں سے احتجاج کی تہذیب تو سیکھ لیتی۔ دنیا کو یہ تو پتہ چلتا کہ احتجاج کی تہذیب کیا ہوتی ہے۔ یہ حسین کا ذکر انسان کو مہذب بناتا ہے، حسین کا ذکر انسان کو تہذیب سکھاتا ہے۔ بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی احساس ہے آج 3 شعبان ہے، آج آپ نے ذکر سنا سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کا، ہم نے ان کے ذکر کے حوالے سے اپنی دعائیں بارگاہ اہدیت میں پیش کرنے کا سلیقہ سیکھا۔ آج بھی اپنی دعائیں اسی کے توسط سے، اسی کی نسبت سے، اسی کے در کے فیض سے بارگاہ اہدیت میں پیش کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جناب زینب کبریٰ کا ذکر کر رہے تھے، میں مصائب تو نہیں پڑھوں گا لیکن ایک سلام چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ مل کر ثانیہ زہرا کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے ہاں ہمیں معصومین نے یہ معرفت کے ابواب عطا کیے، یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، آپ روز جمعہ زیارت پڑھتے ہیں، حسین کو مخاطب کرتے ہیں۔ چلیں میں آج بھی 2 جملے کہتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، حسین کے مشن کا تعارف کرتے کرتے پھر زائر یہاں پر پہنچتا ہے۔ ہمیں ایسے ہی بتایا گیا، ایسے ہی کہو، پہلے سلام کرو پھر شہید کربلا سے کلام کرو، اور جب کلام کرو تو اس میں اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ سلام کیا، اے سلام، اے آدم کے وارث سلام، نوح کے وارث سلام، موسیٰ کے وارث سلام، عیسیٰ کے وارث سلام، حضرت ابراہیم کے وارث سلام، پیغمبر یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا سلام مشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد اے شہید کربلا، میں جو سلام کرنے آیا ہوں، میں آخری الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں عرض کر رہا، آپ کی روحوں کو لے کر چلنا چاہتا ہوں بارگاہ شہید کربلا میں، اور پھر بارگاہ ثانیہ زہرا میں، اور چند کلمات تکمیل عبادت کے لیے۔ اے شہید کربلا، میں جو سلام کرنے آیا ہوں تو صرف سلام نہیں ہے، اپنا عقیدہ بھی بیان کرنے آیا ہوں۔ میرا عقیدہ تیرے بارے میں کیا ہے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں تیرا نور بلند کردار پشتوں سے، بلند کردار رحموں کی طرف منتقل ہو۔ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا۔ اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ جہالت کی نجاستیں تیرے شجرہ نسب کے قریب نہیں آ سکتی۔ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا۔ اور جہالت کی بد کرداریاں تیرے شجرہ نسب کو داغدار نہیں کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے عقیدے کا اعلان۔ چلیں ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں، شام جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد کلام کرتے ہیں۔ آج یہیں سے سلام کریں، یہیں سے کلام کریں۔ وہ سلام بھی سنتی ہے، وہ کلام بھی سنتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہیں چلتی کربلا سے کوفہ و شام کی طرف، حسین کا خون رزق کے خاک کربلا ہو چکا ہوتا، آج کہیں عباس با وفا کا تذکرہ نہ ہوتا، آج کہیں علی اکبر کے تذکروں سے فضائیں معمور نہ ہوتی، سب کا خون رزق کے خاک کربلا ہو چکا ہوتا۔ نہیں ہوا، حسین دو عالم میں پھیل گیا، کربلا نے دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ یہ کربلا نے دنیا پہ قبضہ کیسے کیا؟ یہ کچھ بدے بندے ہاتھوں کا صدقہ ہے۔ رسیاں پہن کر بطول کی بیٹی چلی۔ میں مصائب تو نہیں پڑھنا چاہتا تھا، سلام کے 2 الفاظ۔ سلام میں
روز ولادت بھی جب انسان زیارت پڑھتا ہے تو آنسو تو آتے ہیں، سلام تو کرتا ہے۔ آج جو لوگ بارگاہ زینب کبریٰ میں پہنچے ہوئے ہیں، آج جو لوگ کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، جب زیارت پڑھتے ہیں تو آنسو تو رواں ہوتے ہیں۔ میں سلام پڑھوں اور وہی عربی کے الفاظ اردو میں پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ سلام، آپ اپنی روحوں کو متوجہ کریں بی بی کی طرف۔ سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جرأت حیدر کی یادگار بھی ہے، عصمت زہرا کی ورثہ دار بھی ہے۔ اگلا قدم سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام۔ یہ ام المصائب ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ نے جو نوحہ پڑھا اس میں کہا صبت علیہ مصائب، یہ کہنے کے بعد بھی ام المصائب نام نہیں ہے۔ کہا اگر روشن دنوں پہ یہ مصائب پڑھتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے، لیکن اس کے باوجود لقب ام المصائب نہیں ہے۔ کس کا لقب ام المصائب ہے؟ سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام وقار مریم و زہرا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین۔ روایت ہے جب سید سجاد آئے نا بابا کے لاشے کے پاس، تو بی بی زینب نے محسوس کیا کہ سجاد کے روح و بدن میں جدائی ہونے والی ہے۔ ایسا لگتا ہے سجاد زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آگے بڑھ کر بی بی نے کیا کہا امام سے؟ کہا اے سجاد، میں نے بابا سے سنا ہے یہ ویرانہ نہیں رہے گا، یہاں اللہ شہر آباد کرے گا، یہ دشت غربت نہیں رہے گا، اس طرف زائرین کے قافلے رواں ہوں گے۔ گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، اور جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے۔ جب کسی کا کوئی مارا جاتا ہے لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ یہ چلی تھی لیکن تعزیت پرسا لوگوں نے کیسے دیا؟ جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی توق و رسن آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، اور قدم قدم پر مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، چھنی ردا تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، رب صلی علی الہی بحق محمد وعلی و فاطمہ و حسن و حسین، پروردگار آل اطہار کا واسطہ اپنی بارگاہی عزت و اجلال میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے بہرامند فرما۔ جتنے شرکاء تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، پروردگار سب کی سماعتیں، پروردگار سب کے دلوں کو حسین کے دل کی دھڑکنوں اور ان کے انفاس کی گرمی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں معرفت امامت عطا فرما، ہمیں قرب امامت عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کو، اس ذکر کو اجر جزیل میں منتقل فرما کر جناب سیدہ ثروت زاہدہ دکتر سید مبارک علی شاہ صاحب، سیدہ نگہت امتیاز دکتر سید مبارک علی شاہ صاحب، سید علی مبارک
مسعود بن سید مبارک علی شاہ صاحب، سیدہ نزاکت سلطانہ بنت سید مظہر علی شاہ صاحب اور اس خاندان کے جملہ مرحومین پروردگار آل اطہار کا واسطہ سب کو اجر جزیل سے بہرمان فرما، سب کو جوار محمد و آل محمد عطا فرما، روز قیامت عزاداران حسین ابن علی میں محشور فرما۔ پروردگار ہمیں اور ان تمام مرحومین کو روز قیامت پر جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرما۔ پروردگار آل اطہار کا واسطہ اس خاندان پر اپنی رحمتیں برکتیں، پروردگار ان کا نزول اس کو جاری و ساری رکھ، اور پروردگار اپنی نگاہ لطف و کرم سے ان کو نواز دے۔ حضرت امام زمانہ راضی و خوشنود ہوں۔ پروردگار اس خاندان کے جملہ افراد ہم سب لوگ گداگر ہیں، بھکاری ہیں، در زہرا کے پروردگار آج سب کی حاجات آل اطہار کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں، ان کے میلاد مسعود کے صدقے میں پروردگار سب کی حاجات روا فرما۔ سب کی حاجات میری زبان پر نہیں آ سکتی، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی حاجات کو جانتا ہے۔ پروردگار سب کی حاجات شرعیہ خواہ دینی ہوں یا دنیاوی روا فرما۔ بچوں کا مستقبل روشن فرما، رزق میں برکت عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ یہاں پر بسنے والے مختلف مکاتب فکر پروردگار ان کے دلوں سے بغض و کینہ و عناد کو برطرف فرما، محبت و موانست و مسالمت کی فضا پیدا فرما۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا منظر دوبارہ زندہ فرما۔ پروردگار آل اطہار کا صدقہ عالم اسلام کو ذلت سے نکال کر اوج عزت عطا فرما، معرفت توحید و رسالت و اہل بیت عطا فرما، محبت اہل بیت عطا فرما۔ پروردگار تمام مکاتب فکر کو تہذیب کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مکاتب فکر کو دوسرے کا نقطہ نظر کشادگی قلب کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آل اطہار کا واسطہ فقہائے اعظام، مراجع کرام، بالخصوص رہبر معظم، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے فیوزات میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ چھوٹے شیطانوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما اور بڑے شیطان کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ حضرت حجت امام عصر کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں سے قرار دے۔ مرحومین کے لیے لواحقین کی طرف سے، ورثاء کی طرف سے جو تلاوت قرآن کریم کی گئی، جو ختم قرآن کیے گئے، جو ایصال ثواب کے دوسرے سارے پروگرام کیے گئے، پروردگار ان سب کو اجر جزیل میں منتقل فرما کر مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، اور ورثاء کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے لیے نیکیوں کے تحفے بھیجتے رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ۔